درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها قال ان تحجزه عن محارم اللہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ مخلصا خالص، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قیل پوچھا گیا اے پیارے محبوب وما اخلاص ہوا، اخلاص ہے کیا؟ اب ہم تو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم زبان سے پڑھتے، اخلاص سے توڑا پڑھتے نہیں، پڑھتے نا اخلاص سے، ہم نہیں بولتے، اخلاص سے نہیں پڑھتے نا، ہم پڑھتے ہیں، ہاں ہم اخلاص سے پڑھتے ہیں، لا الہ کسی کی خوشنودی کے لیے تو نہیں پڑھتے نا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے۔ تو وما اخلاص ہوا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اخلاص کا کیا مقصد ہے؟ قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ حرام کاموں سے آپ کو یہ کلمہ روک دے۔ جو یہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ پھر حرام کام نہ کرے، وہ پھر حرام کام نہ کرے، اور جو حرام کام نہیں کرتا تو سمجھو کہ یہ کلمہ وہ اخلاص سے پڑھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 5 منٹ یا 6 منٹ شیطان سے ہم دور ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد سے ہم نکلتے ہیں تو شیطان ہمارا انتظار کر رہا ہو یا نہیں کر رہا، لیکن ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ شیطان سے کب ملاقات کرے اور پھر وہی دوبارہ کام شروع کرے۔ تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس میں اخلاص نصیب فرمائے، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ قبول فرمائے۔ بہت بلعم بن باعورہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا اور بہت پہنچا ہوا سرکار تھا۔ وہ ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ ابھی نیچے نہ کرتا، اللہ اس کی ہر الفاظ ہر دعا قبول کرتے، مستجاب الدعوات تھا۔ تو لوگوں نے اس کو اکسایا اور لالچ، بہت زیادہ لالچ دیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کریں۔ تو اس نے ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں کہ اس کی زبان باہر نکلی اور وہ کلمات ادا نہ کر سکا۔ اب دیکھو مستجاب الدعوات بالکل قریب تھا، لیکن اللہ کے رضامندی کے خلاف کام کرنے کا جب ارادہ کیا اللہ نے اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ تو اب ہم نماز پڑھتے ہیں، 80 سال نماز پڑھے، 100 سال نماز پڑھے، 5 وقت نماز پڑھے، لیکن اگر قبول کوئی نہ ہو تو ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور قبول کب ہوگا کہ نماز کے بعد ہم بھاگے نا، تھوڑا سا اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، اور کچھ نہیں تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہماری اس نماز کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کی رات ہے تو کوشش کرے کہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حلقیں بنا کر جہاں ہو، بسترے پہ ہو، کرسی پہ ہو، کھیل کے میدان میں ہو، جہاں بھی ہو، تو زبان سے کیا کریں، مختصر سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر کسی کو آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو 100 مرتبہ کس کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آج سونے سے پہلے پڑھیں گے؟ آپ کا ارادہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔